بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم و جوار میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو کفار سرداران قریش بڑے سارے مل کر جو ظلم و ستم کر رہے تھے وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا۔ ابو جہل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے میں کچھ پیچھے نہیں تھا۔ وہ ہر اس موقع کو غنیمت سمجھتا تھا کہ جس میں آپ کی خدا نخواستہ بے عزتی ہو اور آپ کا نقصان ہو۔ ابو جہل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قرآن کو سنتا تھا خاموشی سے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے یا اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو اور وہ اپنی بہتری کرے، بلکہ اس نیت سے کہ اس نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں 29ویں سپارے میں آیا ہے کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمتع اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی۔ یہ آیات قرآن پاک کی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، نہ اس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ تیرے لیے خرابی پہ خرابی ہے، تیرے لیے ہلاکت پہ ہلاکت ہے۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو وہ نماز سے روکتا رہا، اور وہ اکثر مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں ان کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے تھے تو آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی، تو آپ نے کیوں نماز پڑھی؟ اور دھمکی بھی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سردار تھے ظاہر ہے اپنے دور کے، تو آپ نے بھی اس کو سختی سے ڈانٹ پلا دی۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد مجھے کیوں دھمکی دیتے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی میں مجھ سے بڑا کوئی طاقتور کوئی نہیں ہے اور کسی کی محفل مجھ سے بڑی نہیں ہے۔ تو اسی کی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، اور ہم بھی سزا دینے والے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے کہ تیرا گریبان پکڑا جائے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا، اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو، خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود بھی ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتے ہیں، یعنی وہ سجدہ کرتے ہیں؟ جواب دے گیا ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا، اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم اس کا نام تھا ابو جہل کا پہلے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ یہ ظلم اور ستم کی جو کارروائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں، عوام و خاص سب دیکھ رہے تھے۔ آپ کی منفرد شخصیت کا جو وقار تھا، مکہ کے آپ اتنے محترم اور عظیم انسان تھے، اور پھر آپ کو اپنے سگے چچا حضرت ابو طالب کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جو ہے وہ سزائیں دی جا رہی تھیں۔
آپ کے برعکس مکہ کے جو عام مسلمان تھے ان کی سزاؤں میں تو بہت زیادہ اضافہ تھا، اور ان کی سزائیں تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو غلام تھے مختلف قبیلوں کے، جب ان کا وہ اسلام لے کے آیا اور ان کا پتہ چلا تو قبیلے کے سرداروں نے جو ان کے ساتھ ظلم و ستم شروع کیے وہ ایک لمبی داستان ہے۔ ابو جہل خاص طور پر جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کو دیکھتا کہ وہ اسلام لے کے آیا تو وہ اس کو دھمکی دیتا کہ میں تیرا کاروبار خراب کر دوں گا، تجھے ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور تیرا مال جان سب میں لوٹ لوں گا۔ اور اگر کسی کمزور کو دیکھتا کہ وہ اسلام لے کے آیا ہے تو اسے مارتا اور برنگیختہ کرتا اور پتھروں پہ لٹاتا اور گرم ٹیلوں کے اوپر گھسیٹتا۔ آپ اگر تھوڑے تھوڑے دو چار مسلمانوں کے تذکرے آپ پڑھیں، خاص طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ایک سائیڈ سے دھواں دیتا کہ جس میں آپ کی سانس بند ہو جاتی۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک نوجوان تھے، خوبصورت تھے اور اتنے ناز اور نخروں میں پلے تھے، بڑے امیر گھرانے کے تھے۔ جب اسلام لے کے آئے تو ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا، ان کا کھانا پینا بند کر دیا۔ ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ جیسے ایک جلا ہوا یا سڑا ہوا درخت ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو امیہ بن خلف جو ہے وہ گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا، اور وہ لڑکے حضرت بلال کو پوری وادی میں کھینچتے پھرتے یہاں تک کہ وہ رسی آپ کی گردن میں چبھ جایا کرتی تھی، اور مار مار کر کئی دفعہ ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پینا بھی نہ دیتا، بھوکا پیاسا رکھتا۔ اور دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے احد احد۔ ایک روز یہی کارروائی کی جا رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا، انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم کے بدلے خرید لیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے خاندان پر جو ظلم و ستم ہوا وہ تو ایک پوری کتاب لکھنے والی ہے۔ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتا۔ ایک بار انہیں اس طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار حضرت یاسر ظلم کتاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ بھی دم توڑ گئیں، وفات پا گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تو محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مانی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت، وہ بھی ایک غلام تھے قبیلہ خزاعہ کے، ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں بھی طرح طرح کی سزائیں دیتے، ان کے سر کے بال نوچتے، ان کی سختی سے گردن دباتے، ان کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیتے کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ، نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور ام ابیس، یہ سب لونڈیاں تھیں، عورتیں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں، جن کے چند نمونے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان میں سے بہت ساروں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ یا کسی اور جانور کی کھال میں لپیٹ کر باندھ کر دھوپ میں پھینک دیتے، یا پتھر کے اوپر سے، پہاڑ کے اوپر سے پھینکتے اور وہ گھسٹتا ہوا نیچے آ کے گرتا۔
یعنی ظلم کی بڑی بڑی داستانیں ہیں، لیکن یہ صحابہ ثابت قدم رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے اور ان کے ساتھ ثابت قدمی دکھائی، آپ اس میں پیش تھے، اور اس طرح پھر اسلام کا بول آہستہ آہستہ آگے جا کے بالا ہوا۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید اس کو آگے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔